اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ قبلہ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کا جی چاہے۔ اچھا، یقیناً لب اگر نہیں بھی ہل رہے تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ قلب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یقین مانیے اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ صلوات عبادت ہے، عبادت ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ خود کر رہا ہے، اور عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں معبود بھی خود عابد ہو جاتا ہے۔ وہ لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہے، یہ سمجھتے ہوئے کم از کم جتنا آپ کے دلوں میں مقام ابو الفضل العباس بلند ہے، اتنی بلند تر صلوات۔ سلامت رہی۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان جشن، خادمین صف بلا، ہمارے بھائی الیاس، عروج، اور ان کے ساتھ مل کر جس نے بھی مالک کے ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو کاوش جو کوشش کی ہے، دعا گو ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ خوشی ہے اور بادشاہوں کا وطیرہ ہوتا ہے۔ ہم تو کھاتے ہی اسی در کا ہیں، ہر سانس کے ساتھ مانگتے ہیں۔ انہیں عطا کرنا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اور آج جس کریم بادشاہ کی خوشی میں آج شامل ہیں، ان کا تو لقب ہی باب الحوائج ہے، قمر بنی ہاشم ہے۔ صرف بادشاہ کے القابات دہراؤں تو وقت پورا ہو جائے گا، لیکن چاہ رہا ہوں جتنا انتظار آپ نے کیا اور چل کے آپ تک آیا، کم از کم ایک دو باتیں تو مختصراً ایسی ہو جائیں جو یاد رہنی چاہیے، کیونکہ جب یہ پتہ ہو کہ کس کی خوشی ہے تو پھر یہ بھی پتہ ہو کہ کیوں خوشی ہے۔ کس کی خوشی اور کیوں خوشی اس وقت دوبالا ہوتی ہے جب یہ پتہ چلے کہ کیوں منائی جا رہی ہے۔ آج اس ذات کریم کے گھر اس ذات کا ظہور ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے جلال کو دلیل ملی ہے۔
آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ ظاہری بات ہے نہ مجلس، نہ خمسہ، نہ شرح، مختصر سا وقت ہے، جشن کا ماحول ہے، کوئی تمہید نہیں، اور نہ یہ دمکتے ہوئے چہرے تمہید کے متقاضی ہیں۔ جملوں کی صورت میں بادشاہ کے تعارف میں چند باتیں کہنی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے جلال، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جب بھی آپ تصور باندھنے کی کوشش کریں تو پہلی بات تو یہ کہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جس کا تصور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ تصور میں آتا نہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں اللہ سے بھی رجوع کر کے سوچنا شروع کریں تو میں ایک ایک دل کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں ایمان کے ساتھ کہ آپ میری بات سے متفق ہوں گے۔ جب بھی اللہ کے بارے میں سوچو تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت ذہن اور قلب پہ چھاتی ہے، اس کا جلال اور قہر ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ کے بارے میں سوچو تو اس کی رحمانیت آتی ہے۔ اب اللہ جانے اس میں عباس میں ایسا کیا ہے، جب بھی عباس کے اسم کو سوچو ہمیشہ جلال ذہن میں آتا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ اچھا، جب بحیثیت شیعہ یا پوری امت مسلمہ یا اس سے بھی آگے جا کر کہوں کہ کل بنی نوع انسان بھی اگر اس ذات مکرم کے بارے میں سوچے کہ جس سے شجاعت مانی گئی تو وہ ذات سرکار علی امیر المومنین ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اگر آپ مولا علی کے بارے میں بھی تصور کریں تب بھی ذہن میں جلال نہیں آتا، کمال آتا ہے۔ میرے پاس لفظ ہی ہے، میں نے وہی دینا ہے۔ اللہ کے بارے میں سوچو تو رحمانیت، سرکار علی کے بارے میں سوچیں، مولا محمد کے بارے میں سوچیں تو رحمت، یہ چھاتی ہے۔ علی کے بارے میں سوچو تو کمال ذہن میں آتا ہے۔ عباس وہ ذات مکرم ہے، ان کے بارے میں سوچیں تو ہمیشہ تصور میں جلال آتا ہے۔ بات صرف جلال تک نہیں ہے، اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے ذوالجلال والاکرام۔ مجھے نہیں پتا آپ تک اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا پہنچی ہے۔ ذوالجلال کہتے ہیں دو جلال والا، ذوالجلال کے معنی ہے دو جلال۔ آج تک مولوی یہ نہیں بتا سکا کہ اللہ کو ذوالجلال کیوں کہتے ہیں۔ اگر علی بادشاہ کا یہ فرمان کتابوں کی زینت نہ ہوتا، اللہ کا یہ اسم پردے میں ہی رہ جاتا۔ جس دن اس ذات مکرم نے آغوش عطرت میں ظہور کیا نا، ہر معصوم نے ایک اسم پکار کے سلام کیا۔ جب علی بادشاہ آئے اپنی دونوں انگشت شہادت میں عباس کے دو بازو پکڑ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ذوالجلال۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہو۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ سکا ہوں یا نہیں، جن تک پہنچ گئی ہے میں سلام کر رہا ہوں۔ اب یہ بات وہ ہے جہاں سے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کا اسم ہے، یہ معصوم سے منسوب ہو گیا۔ تو قبلہ بات یہ ہے جو کچھ اللہ کا ہے وہ ان سے ظاہر ہے، جو ان سے ظاہر نہیں ہے پھر وہ دنیا ثابت کر کے بتائے کہ اللہ کا کیسے ہے۔ جتنے اسماء مکرم ہیں اللہ کی ذات کے وہ اہل بیت اطہار سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے نا؟ اچھا، اللہ غفار بھی ہے۔ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے نا، استغفار کریں تو توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بھائی رضا بھائی، توبہ کریں ہم تو اللہ قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے، کس کو معاف کرتا ہے، کس کس کو معاف کر دیتا ہے، کوئی مثال تو ہو نا۔ قبلہ عالمین میں سب سے بڑا گناہ ہے حجت وقت کی گستاخی کرنا۔
جس نے حجت وقت کی گستاخی کی کسی بھی لحاظ سے، اس نے براہ راست اللہ کی گستاخی کی، کیونکہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ جس نے یہاں گستاخی کی، یہی کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا حر نے۔ تصور کریں، یہی گناہ تھا نا، حجت وقت کا راستہ روکا ہے حر نے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس سے آگے تصور گناہ مخلوق کا جاتا ہی نہیں ہے۔ حسین نے ایک لمحے میں حر کو حر سے علیہ السلام کیا۔ بتایا کیا ہے؟ بتایا کیا؟ حسین بتا رہا ہے اتنا معاف کر سکتا ہوں، ایسے معاف کرتا ہوں، اللہ کتنا معاف کر دے گا؟ حسین نے معاف کر کے بتایا اتنا۔ اللہ سے معافی کیسے ملتی؟ نماز پڑھیں، توجہ، نماز پڑھیں تو معافی مانگیں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، بڑی توجہ، عبادات کریں، معافی ملے گی۔ اچھا، شرط ہے، مشروط ہے۔ کون ہے جو دلیل کے ساتھ کہے کہ میں نماز پڑھ کے استغفار کروں گا تو معافی مل جائے گی؟ جسے یہ یقین ہے تو وہ فجر کی نماز میں نیت کرتا ہے قربتاً، شاباش۔ مطلب کیا؟ بسم اللہ، سلامت رہیے، درود پڑھیے گا، بلندر صلوات۔ جس ذات کو یہ یقین ہے، جس شخص کو یہ یقین ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو نیت کیا کی ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ اچھا، تو اگر اللہ کا قرب مل گیا تو پھر ظہر میں یہ نیت کیوں کی تھی قربتاً الی اللہ؟ اگر ظہر میں قرب مل گیا تو عصر میں نیت کیوں کی تھی؟ ہر نماز کے ساتھ ہوتی نیت بتا رہی ہے ابھی ملا نہیں، سفر جاری ہے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر اگلی بار استغفار نہ کرو۔ اب میں بتاؤں ہوتی کیسے ہے، ہوتی کیسے ہے؟ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھا، نہ قرآن تھا، کچھ قبلہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ جب وہاب قلبی کربلا میں آیا تو پھر وہ علیہ السلام ہوا کیسے؟ حسین کے چہرے کو دیکھ کے یہی تو کہہ رہا تھا تو ہی میری نماز ہے، تو ہی میرا روزہ ہے، تو ہی میرا قرآن ہے، تو ہی کلمہ ہے۔ اور حسین نے اٹھا کے کہا تو علیہ السلام ہے۔ آپ سلامت رہو ہو۔ یہ علیہ السلام گر ہیں، رضی اللہ اور مرضی اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہیں۔ ایک سلام میں نے آپ تک پہنچایا، مالک علی بادشاہ مولا ابو الفضل آغوش اطرت میں ہیں اور بادشاہ سلام کر رہے ہیں، کیا کہہ کے؟ ذوالجلال، ذوالجلال، دوہرا جلال، دو جلال والا۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کبھی علی کو جلال میں دیکھو۔ علی جب جلال میں ہے تو مطلب اللہ جلال میں ہے۔ جب علی نے رحم کیا مطلب اللہ رحم کرنا چاہ رہا ہے۔ یہی بادشاہ نے کہا تھا مظہر العجائب، کیا معنی ہوئے؟ عجائبات کا مظہر۔ میں پھر کئی بار مثال دے چکا ہوں، لیکن جو آگے کہنا ہے وہ اور پیچھے کہا یہ دونوں باتیں سمٹ جائیں کم وقت میں، اس لیے دوبارہ مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کئی بار سمجھایا، بولتا ہوں آواز آتی ہے سپیکر سے، بولتا ہوں مائک میں، آواز یہاں سے ظاہر ہو رہی تو یہ سپیکر میری آواز کا مظہر ہے۔ جو شے جہاں سے ظاہر ہو وہ اس کا مظہر ہوتا ہے۔ بولوں گا میں یہاں سے، آواز آئے گی وہاں سے۔ کوئی سپیکر کو دیکھ کے نہیں کہے گا واہ 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 کیا مجلس پڑھتا ہے سپیکر۔ بھئی میں جو پڑھوں گا وہی یہاں سے آواز آئے گی۔ میں چپ رہوں گا، سپیکر چپ ہے۔
سمجھ آنا خدا کا واسطہ جو پیچھے بیٹھ. میں بولوں گا اسپیکر بولے گا, جو میں بولوں گا وہی یہ بولے گا. یہ خود سے کچھ نہیں کرتا, جو میں نے کہا یہ وہی کہے گا. یہ میرا مظہر ہے, بس یہی تو بات ہے. بولتا اللہ ہے, ظاہر علی سے ہوتا. آپ آباد رہو. کل یہی کہانی ہے. اسماء مبارکہ اللہ کے ہیں, ظاہر ان سے ہیں. ذوالجلال وہ ہے, اللہ کا جلال ظاہر عباس سے ہو رہا ہے. وہ وہاں واجب الوجود ہے, یہاں سے یہ ظاہر کر کے بتا رہے ہیں وہ ایسے. اب جملہ سننا تو قدر ہوگی, بات کو لمبا نہیں کرنا, اپنے وقت پہ نظر ہے. کربلا میں جتنے بھی آئے ہیں نا حسین کے ساتھی, وہ کربلا میں آ کے ایک بات کہتے رہے. اس کو فضائل میں سن لیجئے گا. میں نے اشرے میں بات کہی تھی, یہ جملہ کہہ کے میں مولا حسین کے ایک سلام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو بادشاہ حسین نے مولا ابو الفضل کو آج کے دن کیا تھا. بس یہ بات پہنچ گئی تو بات مکمل ہو گئی. سب نے آ کے کربلا میں نا 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہا, او بے غیرتو, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو حسین کو, کیوں؟ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے. اس کو فضائل میں سن لینا, بڑا کمال جملہ. سب آگے سے جواب پتہ کیا آتا تھا؟ خوشنودی اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. فتوے لے کے آئے ہوئے تھے نا, فتوے, او جی اللہ کی رضا کے لیے. لڑائی ہوتی تھی, شہید ہو جاتے تھے. اب آئے مولا ابو الفضل العباس. بہت توجہ, قیامت کا جملہ ہے. اور جو بادشاہ نے کہا میں وہی حرف با حرف پہنچا کے, آگے میں خاموش ہوں, آگے میری اوقات نہیں کچھ کہوں. بادشاہ ابو الفضل نے آ کے بھی میدان میں یہی سوال کیا, تم مولا حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ وہ جو صبح سے جواب رٹ کے بیٹھے تھے غیور بھائی, انہوں نے وہی جواب دیا, کہا اللہ کی رضا کے لیے. جیسے ہی کہا نا اللہ کی رضا کے لیے, عباس نے عشل پہ بیٹھے بیٹھے اپنا منہ موڑ کے کہا اچھا تو جاؤ. پھر میں ناراض ہوا. ہوئے 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 ہوئے, آپ جیو سلامت رہو. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں, اٹھا کے حیدری کہ جاؤ. عباس ناراض ہوا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں عباس؟ عباس کہہ رہے ہیں جاؤ, میں تم سے ناراض ہوا. عباس ناراض ہوا, اب اللہ کو منا کے دکھاؤ. ہائے 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 ہائے, عباس ناراض ہو گیا. اللہ کیسے مناؤ گے, کیسے منائے گا؟ نہ عباس ناراض, حسین ناراض. حسین ناراض, حسین کی ماں ناراض, حسین کی ماں ناراض, اللہ ناراض. اب وہ نمازوں سے نہیں مانے گا, عباس منانا پڑے گا. خوش نصیب ہو آج جو یہاں آج کے دن خوشی منانے بیٹھے ہو. میرا سارا مقصد کہنے کا یہی. 3 معصومین نے الگ الگ جگہ روایت کی ہے ہاتھ پر بوسہ دینے کے حوالے سے, کہ مخلوق میں کون کس کے ہاتھ پہ بوسہ دے سکتا. میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کون بوسہ دے سکتا ہے اور کون نہیں, اور کس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا جاتا ہے. اگر میں شرائط ہی بیان کر دوں نا کم از کم جو معصوم نے کہا, تو آپ کو غزائی صاحب سیدھی طرح کون ہے پھر کہ امام کے ہاتھ پہ بوسہ دینا ہے. ایسی کڑی شرائط ہیں, مذاق نہیں ہے یہ. لیکن جب بات آتی ہے نا حجت کی, تو وہاں لازم ہو گیا ہے کہ معصوم کسی غیر معصوم کے ہاتھ پہ بوسہ نہیں دے سکتا. امام کے ہاتھ پہ بوسہ دے گا, حجت کے ہاتھ پہ بوسہ دے گی. یہ بات طے شدہ معصومین کی روایات سے. حجت کے ہاتھ پہ بوسہ دے گی. اب پھر سن لینا, جس وقت آغوش عطرت میں مولا ابو الفضل العباس نے ظہور کیا نا, مولا حسین نے دونوں ہاتھ عباس کے اپنی انگشت میں لے کر بوسے دے کر کہا, ابو الفضل العباس تجھ پر حسین کا سلام. بسم اللہ بسم اللہ, لے آئیے. آپ سلامت رہیے. سلام نہیں, ایسے نہیں, مل کے نعرہ لگائیں. جن جن کے دلوں میں علی بستا ہے, مل کے حیدری 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 حیدری, نعرہ حیدری. کیک کی کٹائی کے لیے
میں درخواست گزار ہوں صدائے ابوذر کے بانی جناب رضا عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں